برصغیر پاک و ہند میں آریاؤں کی آمد کا آغاز تقریباً 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ ہوا تھا۔ ان کی یہ آمد مختلف لہروں کی شکل میں 1500 قبل مسیح یا 1000 قبل مسیح تک جاری رہی۔ شروع میں آریاؤں کی آمد کا مرکز پنجاب اور برصغیر کا شمال مغربی حصہ رہا۔ پھر آریاؤں نے دوآبا گنگا جمنا کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے انہیں برصغیر کی قدیم قوموں کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ برصغیر کے قدیم باشندوں سے ان کی مخاصمت کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب وہ برصغیر میں وارد ہوئے تھے۔ اب اس مخاصمت نے باقاعدہ جنگوں کی شکل اختیار کر لی۔ برصغیر کے قدیم اور جدید باشندوں میں مختلف علاقوں پر قبضے کے حصول کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ہندوستان کی ابتدائی تہذیب نے آریاؤں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ آریائی تہذیب میں جذب ہوتے ہی چلی گئی۔ اگلے 500 سال میں آریہ حملہ آور طاقتور حکمران یعنی جن کو راجا کہتے تھے بن کر ابھرے اور انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر لیں۔ اس زمانے میں آریہ بھی برصغیر کے پرانے باشندوں سے غیر متاثر نہ رہ سکے۔ آریاؤں کی مقدس کتاب رگ وید کی اولین سطح پر آریوں پر غیر آریاؤں کا یہ اثر واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ رگ وید کے اس حصہ کی زبان کافی حد تک غیر ہند یورپی اثرات سے پر ہے۔ رگ وید کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سے ایسے الفاظ موجود ہیں جو کسی بھی آریائی زبان سے تعلق نہیں رکھتے اور یقیناً مقامی زبانوں سے مستعار لیے گئے ہوں گے۔ اسی زمانے میں آریاؤں کی سیاسی تنظیم ہوئی۔ رگ وید کے ایک باب میں ایک کہانی بیان کی گئی ہے جس کے مطابق دیوتاؤں اور راکشسوں کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوا کرتی تھی، جس میں دیوتا راکشسوں کے ہاتھوں ہمیشہ شدید خسارے میں رہتے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ انہیں ایک راجا کی ضرورت ہے جو میدان جنگ میں ان کی قیادت کر سکے۔ انہوں نے اندر کو اپنا راجا بنایا، پھر وہ راکشسوں کو شکست دینے کے قابل ہو گئے۔ اس کہانی سے قدیم زمانے میں ہندوستان میں بادشاہت کی ضرورت اور سیاسی تنظیم کی ضرورت کا اشارہ ملتا ہے۔ پھر آریاؤں نے بادشاہت کے نظام کو اپنا لیا۔ رگ وید کے زمانے میں پنجاب میں آریہ قبائل کا طرز حکومت بادشاہت کا سا تھا، یعنی یہ ایک فرد پوری قوم یا قبیلے کا سربراہ یا راجا ہوتا تھا۔ رگ وید ہی میں آریاؤں کے ایک سیاسی ادارے سمیتی کا ذکر آیا ہے جس سے مراد پورے قبیلے یا قبیلوں کا اجتماع ہے، جیسا کہ رگ وید کے شعر میں سمانو منترا سمیتی سمانی سمانم ورت سبھا پتم ایشام، جس کا ترجمہ ہے ایک ان کا منتر، ایک ہی سمیتی، ایک ان کی ورت، مشترک ہو ان کی سوچ۔ سیاسی تنظیم کے بعد آریاؤں نے دوآبا گنگا و جمنا میں اندر پرست اور ہستنا پور جیسے شہروں کی بنیاد رکھی، جہاں بعد ازاں گنگا و جمنا کی تہذیب نے بے حد عروج حاصل کیا۔